بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ سوال یہ آج ہمارا پوچھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اور اسے تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں۔ تو تحیۃ الوضو کے نفل کے حوالے سے پوچھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحیۃ الوضو یہ کوئی چیز نہیں ہے، تحیۃ الوضو یہ نہیں ہے، اور اس کو ویسے تحیۃ الوضو کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں، تحیۃ الوضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا وضو کے شکرانے کے طور پر، وضو کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھنا۔ حالانکہ نماز یہ خود عبادت مقصودہ ہے، اور جو وضو ہے یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وضو جو ہے یہ ذریعہ ہے نماز کے، یہ نماز پڑھنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز پڑھنے کے ان کے ایک وسیلہ سمجھ لیجئے، آلہ سمجھ لیجئے۔ تو وسیلہ ہے، وضو جو ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو وسیلہ کو شکرانہ بنانا عبادت کے لیے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عبادت یہ نماز یہ خود عبادت ہے اور فی نفسی عبادت ہے، اور وضو جو ہے یہ اس کی فرع ہے، اور وضو جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، عبادت مقصودہ وضو نہیں ہے، بلکہ عبادت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ دیکھیں، وضو بذات خود یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت مقصودہ ہے، عبادت مقصودہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو عبادت مقصودہ نماز ہوتی ہے۔ وضو کوئی کرتا ہے، 1000 دفعہ وضو کرتا رہے تو اس کو عبادت کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ عبادت نماز کے لیے، نماز پڑھیں گے تب جا کے اس کی عبادت ہوگی۔ تو نماز تک پہنچنے کا، نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے ذریعہ ہے وضو۔ تو وضو جو ہے، وضو کو جو کہ ادنا عبادت ہے، اس کو جو نماز ہے اعلیٰ عبادت کا شکرانہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو تحیۃ الوضو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو سنت الوضو ضرور کہتے ہیں، اس کو فقہاء کرام نے سنت الوضو کا نام دیا ہے، اور اس پر شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشیاء العلامات کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ جو تحیۃ الوضو ہے اور شکر وضو یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز مقصود عبادت ہے، مقصود لذات ہی عبادت ہے، جبکہ وضو اس کی فرع اور اس کے طفیل ہے۔ وضو نماز کے لیے ہے، نہ کہ نماز وضو کے لیے۔ وضو جو ہم کرتے ہیں یہ نماز کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وضو کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو شکر تحیۃ الوضو کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وضو کرنے کی کہ شکرانے کے طور پر پڑھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں، اس کو درست کر لیجیے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے قلب اور اپنے چہرے سے اس نماز میں متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جنت میں تمہارے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ میرے سے آگے جا رہی ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اور تو کچھ اتنا خاص نہیں ہے کہ اب میں دن ہو جا رہا تو جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور اس وجہ سے یہ میرا عمل کی وجہ سے ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھ لینا چاہیے، اگر مکروہ وقت ہے تو پھر ذکر اذکار میں مشغول رہیں۔ اگر جیسے ظہر ہے، عصر ہے یا فجر ہے، اس میں نفل تو ہے نہیں، تو جو نفل جو فرض پڑھیں گے تو یہ فرض، ان کی جیسے عصر کے فرض ہیں، یہ فرض پڑھیں گے تو یہ فرض بھی اس کے قائم مقام ہو جائیں گے، ثواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ پڑھ لینا چاہیے، بڑی ثواب کی بات ہے۔ تو اس کو تحیۃ الوضو نہ کہا جائے، بلکہ اس کو سنت وضو آپ کہہ لیجئے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سوال جو پوچھا گیا ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا۔ جی۔